حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ایک ایسی نسل کا آغاز ہوا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اسی مبارک خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی اولاد آگے چل کر عرب کے عظیم قبائل میں تقسیم ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پورے حجاز میں پھیل گئی۔ انہی کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے، جنہیں عرب کے مشہور بزرگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ عدنان کی نسل سے کئی معزز خاندان وجود میں آئے۔ پھر اسی نسل میں قریش کا قبیلہ ابھرا، جسے عرب میں عزت اور قیادت حاصل ہوئی۔ قریش کے اندر قص بن کلاب نے مکہ کے نظام کو مضبوط کیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی خدمت اور مکہ کی قیادت کو منظم انداز میں قائم کیا۔ قص کی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے، جو اپنی سخاوت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور عرب میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک معزز خاندان میں شادی کی۔ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد شیبہ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ میں پرورش پاتے رہے۔ بعد میں ان کے چچا مطلب انہیں مکہ لے آئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، اسی وجہ سے انہیں عبد المطلب کہا جانے لگا۔ یہی نام بعد میں پوری عرب دنیا میں مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب نہایت باوقار اور بااثر شخصیت تھے۔ ان کے کئی بیٹے تھے، جن میں حضرت عبداللہ بھی شامل تھے۔ حضرت عبداللہ اپنے حسن کردار اور شرافت کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ لوگ ان کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں زمزم کا کنواں زمین کے اندر چھپ چکا تھا۔ کئی نسلیں گزر گئیں مگر کسی کو اس کی اصل جگہ معلوم نہ رہی۔ ایک رات عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا۔ ابتدا میں وہ خواب کی حقیقت نہ سمجھ سکے، مگر بار بار ایک ہی خواب آنے سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مقررہ جگہ پہنچے۔ انہوں نے وہاں کھدائی شروع کر دی۔ قریش کے کچھ لوگ اس کام کے خلاف ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عبد المطلب اکیلے اس اعزاز کے مالک بنے۔ عبد المطلب نے ثابت قدمی کے ساتھ کھدائی جاری رکھی۔ کچھ ہی دیر بعد زمزم کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عبد المطلب کی زبان سے بے اختیار اللہ اکبر نکلا۔ لوگ حیرت سے اس معجزے کو دیکھتے رہ گئے۔ کھدائی کے دوران سونا، چاندی اور قدیم خزانے بھی نکل آئے۔ قریش نے ان میں اپنا حصہ مانگا۔ عبد المطلب نے انصاف کے ساتھ قرعہ اندازی کی تجویز دی۔ قرعہ ڈالنے کے بعد خزانے کا ایک حصہ کعبہ کے لیے مقرر ہوا۔ عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کو سونے سے مزین کیا۔ اس طرح بیت اللہ کی شان مزید بڑھ گئی۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے ایک نذر مانی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ کام مکمل ہو گیا تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ جب خواب میں انہیں اپنی نذر پوری کرنے کا حکم ملا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور معاملہ بتایا۔ حضرت عبداللہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ مجھے قربان کر دیجیے۔ یہ سن کر باپ کا دل کانپ اٹھا۔ قرعہ اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب انہیں قربانی کے لیے لے گئے۔ قریش کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کے بدلے اونٹ قربان کیے جائے۔ یوں قرعہ اندازی کے ذریعے اونٹوں کی تعداد بڑھائی جاتی رہی۔ آخرکار 100 اونٹوں پر قرعہ ٹھہر گیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی اور 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بعد میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ یہ ایک نہایت بابرکت نکاح تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے دوران انہوں نے عجیب نور دیکھا۔ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ایک عظیم ہستی دنیا میں آنے والی ہے۔ فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی کہ وہ آخری نبی کی والدہ بنے گی۔ یہ سن کر ان کا دل خوشی اور حیرت سے بھر گیا۔ حضرت عبداللہ نبی کریم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ اس طرح اب دنیا میں یتیم پیدا ہوئے۔ اب کی پیدائش کے وقت مکہ میں عجیب برکتیں ظاہر ہوئیں۔ خشک زمین سرسبز ہونے لگی اور بارشیں برسنے لگے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت ایک نور ظاہر ہوا۔ اس نور سے دور کے علاقے روشن دکھائی دینے لگے۔ نبی کریم پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے۔ اب کی پیدائش عام الفیل کے سال ہوئی۔ اسی سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ پر کامل بھروسہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس گھر کا ایک رب ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ہاتھی آگے بڑھنے سے رک گیا۔ وہ کسی صورت خانہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیجے۔ انہوں نے لشکر پر کنکریاں برسائیں اور پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ اس عظیم واقعے کے کچھ ہی دن بعد نبی کریم دنیا میں تشریف لائے۔ اب کی آمد پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی۔ اب کی پیدائش کی خبریں پہلے آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھیں۔
یہود و نصار کے علماء آخری نبی کے انتظار میں تھے۔ حضرت عبدالمطلب نے اب کو اپنی گود میں اٹھایا۔ وہ بے حد خوش تھے اور اب سے خاص محبت کرتے تھے۔ نبی کریم بچپن ہی سے نور اور برکت کا مظہر تھے۔ ہر شخص اب کے چہرے کی خوبصورتی اور وقار سے متاثر ہو جاتا تھا۔ یہی وہ مبارک ہستی تھی جس نے بعد میں دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آپ کی تعلیمات نے انسانیت کو ظلمت سے نکال کر روشنی عطا کی۔